اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم آپ کی عبدیت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور ہم آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رب کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پیغام، رسالت پھر کہتے کسے ہیں؟ اس پیغام رشد و ہدایت سے عبارت ہے، اس سے مراد وہ پیغام رشد و ہدایت ہے جو بارگاہ ربی سے لے کر اللہ کا بندہ مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ وہ پہنچانے کا جو فریضہ ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں۔ تو عبدیت بارگاہ الوہیت سے فیض لینا ہے، اور رسالت مخلوق تک اس فیض کو پہنچانا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بارگاہ ربی سے پیغام ربی لے کر، اس کے احکام لے کر ہم تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ نبوت عروج کا نام ہے اور زوال کا نام بھی ہے۔ نبوت کا ایک طرف کیا ہے؟ عروج ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ زوال ہے۔ عروج کیا ہے؟ عبدیت ہے، اور زوال کیا ہے؟ رسالت ہے، کیونکہ یہ بھی آپ پر فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ بارگاہ ربی سے پیغام لے کر ہم تک پہنچے۔ اور کس لیے اترے؟ اب کچھ لوگوں کے سوالات کے میں اس جملوں میں ہی جواب دوں گا، واضح کر کے نہیں۔ کیوں آپ آئے؟ کس لیے آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان، وہ اس طول اتمم مکارم الاخلاق، میں کس لیے بھیجا گیا؟ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا۔ کیوں؟ کہ نبی جب تک مخلوق کے اندر نہ رہے، مخلوق کے اندر نہ رہے، ان جیسے کام نہ کرے، ان جیسے کام نہ کرے، ان کی طرح شادی کرے، ان کی طرح اولاد ہو اس کی، ان کی طرح اس کے دانت بھی شہید ہوں، اس کی پنڈلیوں سے لہو بھی بہے، یہ جب تک نہ ہو تو فیض نہیں پہنچ سکتا، فیض نہیں پہنچ سکتا۔ فیض کی رسانی اس وقت تکمیل کو تک پہنچتی ہے جب ان جیسے کچھ افعال وہ سمجھے کہ یہ ہمیں میں سے ہے، وہ سمجھے کہ ہمیں میں سے ہے، لیکن ہو ان میں سے نہ۔ تو جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ جس کا وجود ہو، جس کا سامنے کوئی وجود ہو، جس کی ہستی ہو، جو چلے پھرے، کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، رشتہ داریاں قائم کرے، اس کے اولاد ہو، اس کی شادی ہو، وہ غزوات میں شریک ہو، وہ مختلف معاملات کرے، تب ہوگا نا۔ اس لیے حضرت عدی ابن حاتم کے قبول اسلام کا واقعہ آپ نے میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ میں صرف سورہ بقرہ آیا نمبر 253 میں پیش کر کے عدی ابن حاتم کا واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ 253 آیا نمبر سورہ بقرہ کی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمیں فضیلت کا بھی اقرار کرنا چاہیے، مثلیت کے ساتھ ساتھ فضیلت کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ ہم مثلیت میں پھنس گئے ہیں، ہم وہی پھنس کر اپنے اصل سے دور ہٹ گئے ہیں۔ ادھر رب کائنات کیا فرماتا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عام انسانوں سے تو رسولوں کا مقام بہت بلند ہے، تو ان رسولوں میں بھی، ان انبیاء کرام میں بھی فضیلت کے معیارات ہیں، درجات ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایک ایسا ہے جس کو سب درجوں میں ہم نے بلند کر دیا۔